انتظار کی گھڑیاں ختم، بھارت میں کرکٹ کا سب سے بڑا دنگل سچ گیا، شائقین کرکٹ پرجوش، آئی سی سی کرکٹ ون ڈے ورلڈ کپ کا پہلا ٹاکرا، کیوس نے دفاعی چیمپئن کو بری شکست دے کر پہلی کامیابی داغ دی، نیوزی لینڈ کے سامنے انگلینڈ کے گیند بلے باز بے بس، 283 کا ہدف صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 76ویں اوور میں حاصل کر لیا، راچن رویندرا اور ڈیون کانوے نے شاندار سنچریاں سکور کی۔ نیا ریکارڈ قائم، بھارت میں آئی سی سی ورلڈ کپ کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ، احمد آباد میں دہشت گردی کا خطرہ، تمام ٹیموں کو خطرات لاحق، دہشت گردوں کی احمد آباد میں ہونے والے میچز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، بھارتی رپورٹس کے مطابق کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے تحفظ کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے، بھارتی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی سخت، 3000 سے زائد پولیس اہلکار شائقین اور ٹیموں کی سیکیورٹی پر مامور، تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں صرف موبائل فون لے جانے کی اجازت۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کی ذمہ داری ہے، بھارت میں دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا رد عمل، کہا بطور میزبان بھارت پاکستانی شائقین کے عالمی کپ دیکھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے، بھارت سیاست کو کھیلوں کے ساتھ مکس نہ کرے، امید کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو عالمی کپ کرکٹ دیکھنے کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف کی وطن واپسی میں زیادہ دلچسپی نہیں، مسلم لیگ نون کے مفاہمتی گروپ کا نواز شریف کو فی الحال وطن واپس نہ آنے کا مشورہ، کہتے ہیں شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوامی رائے بھانپ چکے ہیں، اس لیے موجودہ حالات میں عوام کی جانب سے نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع رکھنا مناسب نہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی، ان کا 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سابق وزیر اعظم کے وطن واپسی میں کسی بھی تبدیلی کی تردید کر دی، کہا نواز شریف آئندہ چند روز میں عمرے کے لیے سعودی عرب جائیں گے، سابق وزیر اعظم وطن واپسی سے قبل متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے، ان کی واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کا کوئی مشورہ نہیں ملا، میڈیا میں چلنے والی خود ساختہ کہانیوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ تمام سازشی کردار انجام کو پہنچ چکے ہیں، 21 اکتوبر کو مہنگائی میں کمی واپس آ رہی ہے، 2013 سے 2018 تک نواز شریف کے دور میں مہنگائی کنٹرول میں رہی، نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی اور امن و سکون بھی نکل گیا، نائب صدر مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس میں گفتگو، کہا پاکستان کے نوجوانوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، آگ اور خون کی ندیاں بہائی گئی، سب کچھ بھلا کر پاکستان کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر چیئرمین پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی، جو لوگ ملکی مفاد کے خلاف ہیں اور جنہوں نے ملٹری تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے علاوہ باقیوں پر کوئی پابندی عائد نہیں، جب کلین ہوں گے تو وہ الیکشن میں حصہ لیں گے ورنہ سب ایک جیسے ہیں، پاکستان میں غیر قانونی مقیم لوگوں کے نکالنے کے فیصلے پر حکومت کے ساتھ ہیں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیان، اپنے حلقے سے الیکشن لڑنے کا بھی کر دیا اعلان۔ پارٹی ترجمانوں کی میٹنگ میں چیئرمین تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت سے منع کیا تھا، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی کا الزام، فیاض چوہان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عثمان ڈار نے وہی انکشافات کی جو میں پچھلے کچھ ماہ سے بتا رہا تھا، عثمان ڈار چیئرمین تحریک انصاف کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے، عثمان ڈار نے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، تمام چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئیں،
14 مئی زوم میٹنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے ظفر جھگڑا، عاطف خان، مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر احتجاج کا کہا تھا۔ بار بار ڈائریکشنز جاری کرتے ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں لیکن ریاست کچھ بھی نہیں کرتی۔ ریاست طاقتور ہے لیکن لاپتہ افراد کے کیسز میں کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ 5 سال سے یہ اپیلیں زیر التوا ہیں، ہمیں ایسے بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ جس طرح کی شرمندگی ہوتی ہے، لوگوں کا لاپتہ ہونا ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ چیف جسٹس عمر فاروق کے ریمارکس۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ لاپتہ افراد کیسز دنیا میں پاکستان کے نام پر سیاہ دھبا لگا رہے ہیں۔ کوئی ملک آپ کو ڈالر نہیں دے گا اگر آپ کے شہری محفوظ نہیں ہوں گے۔ اٹارنی جنرل وزیر اعظم سے ملے اور پیش رفت رپورٹ لے کر آئے، عدالت کا حکم۔ نگراں حکومت پر آئی ایم ایف کے سامنے بے بس، بستر کے معاہدے پر عمل پیرا۔ مہنگائی کی شکی میں پسے عوام کو 10 دن میں دوسری بار بجلی کا جھٹکا۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ نیپرا نے منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستانی عوام ریلیف سے محروم۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان، قیمت میں 5.5% سے زائد گر گئی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ریٹ کے تحت پاکستان کی 212 اشیاء افغانستان لے جانے پر مکمل پابندی۔ وزارت تجارت نے SRO نمبر بھی جاری کر دیا۔ اشیاء کے افغان ٹرانزٹ ریٹ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان سے افغانستان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ SRO نمبر کے مطابق 17 اقسام کا کپڑا، تمام اقسام کی گاڑیوں کے ٹائر، چائے کی پتی، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی درجنوں اقسام کی اشیاء پر مکمل پابندی عائد۔ پاکستان کا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی حکام اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ افغان مہاجرین کی ملک بدری کے بیان پر طالبان حکومت کا رد عمل۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت کا یہ رد عمل نگراں حکومت کی جانب سے پاکستان کے افغان شہریوں کو الٹیمیٹم دیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ اور راہبر BA، ہمدم BA، غم خوار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں مامار ہمارے۔ 5 اکتوبر ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ٹیچرز ڈے بھرپور انداز سے منایا گیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ICC کرکٹ ون ڈے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میلہ بھارت میں سج گیا ہے۔ ICC کرکٹ ون ڈے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میلہ بھارت میں سج گیا اور افتتاحی میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 283 رنز کا
ہدف دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ آئی سی سی کرکٹ ون ڈے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میلہ بھارت میں سج گیا۔ آئی سی سی کرکٹ ون ڈے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میلہ بھارت میں سج گیا ہے اور افتتاحی میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 283 رنز کا ہدف دے دیا۔ انگلینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 282 رنز بنائے۔ انگلش ٹیم کی جانب سے جو روٹ 77 اور کپتان جوز بٹلر 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے دوران احمد آباد میں ہونے والے میچز کے دوران دہشت گردی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ بھارتی رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں نے احمد آباد میں ہونے والے میچز کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی ہیں، جس سے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے تحفظ کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسٹیڈیم اور اس کے آس پاس کے حفاظتی اقدامات کو بڑھاتے ہوئے 3000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے جو شائقین کرکٹ سمیت ٹیموں کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گے۔ اسی طرح میچز کے دوران اسٹیڈیم جانے والی سڑک کو مکمل طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ احمد آباد اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز کے دوران سخت سیکیورٹی پر پروٹوکول کو لاگو کیا جائے گا۔ ناصر وہیں دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ممتاز اورا بلوچ نے کہا کہ بھارت میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو بھارتی ویزے نہ ملنے سے ممتاز اورا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی کپ میں پاکستانیوں کو ویزے کے اجراء کے لیے بھارت سے رابطے میں ہے۔ بطور میزبان بھارت پاکستانی شائقین کے عالمی کپ دیکھنے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ امید کرتے ہیں پاکستانیوں کو عالمی کپ کرکٹ دیکھنے کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ بھارت سیاست کو کھیلوں کے ساتھ مکس نہ کرے۔ ناظرین خبر شامل کریں سیاسی منظرنامے سے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر موجود مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ نواز شریف کی وطن واپسی مؤخر کرانے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے اور اس نے نواز شریف کی واپسی کو فی الحال ملتوی کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مفاہمتی گروپ نے اپنی تجویز نواز شریف تک پہنچا بھی دی ہے، تاہم نواز شریف نے تجویز پر فوری طور پر رد عمل دینے سے گریز کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مفاہمتی گروپ کا موقف ہے کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بل سے پریشان عوام کو نواز شریف کی وطن واپسی میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوامی رائے بھانپ چکے ہیں، اس لیے موجودہ حالات میں عوام کی جانب سے نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع رکھنا مناسب نہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عام انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے۔ عام انتخابات کے قریب یا باقاعدہ تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد نواز شریف وطن واپس آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وطن واپسی کے پروگرام میں کسی بھی تبدیلی کی تردید کر دی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کی، جس کے بعد جاری بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ان کا 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ نواز شریف آئندہ چند روز میں عمرے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوں گی۔ عمرہ ادائیگی کے بعد وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے وطن واپسی پروگرام میں کسی بھی تبدیلی کی تردید کرتا ہوں۔ ان کی واپسی کے پروگرام میں تبدیلی کا کوئی مشورہ نہیں ملا۔ اس حوالے سے میڈیا میں چلنے والی خود ساختہ کہانیوں میں کوئی حقیقت نہیں۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ تمام سازشی کردار انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ 21 اکتوبر کو مہنگائی میں کمی واپس آ رہی ہے۔ 2013 سے 18 تک نواز شریف کے دور میں مہنگائی کنٹرول میں رہی۔ نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی اور امن و سکون بھی برباد ہو گیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، آگ اور خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام سازشی کردار اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ سب کچھ بھلا کر پاکستان کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی اقلیتوں کے خوبصورت رنگ یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ قائد نواز شریف نے مسلم اور غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق میں کبھی امتیاز نہیں برتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر چیئرمین پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ اپنے ایک بیان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ متواتر رہا ہے۔ جو جنوری کا بیان دے دیا ہے، میرا خیال ہے اسے ماننا نہیں چاہیے۔ اعلان کرتا ہوں کہ اپنے پرانے حلقے سے الیکشن لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ملکی مفاد کے خلاف ہیں اور جنہوں نے ملٹری تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے علاوہ باقیوں پر کوئی پابندی نہیں۔ جب کلین ہوں گے تو وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، ورنہ سب ایک جیسے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ویزا لیتے ہیں۔ جو ملک میں غیر قانونی مقیم ہیں ان کے خلاف ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پارٹی ترجمانوں کی میٹنگ میں چیئرمین تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے منع کیا تھا۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عثمان ڈار نے وہی انکشافات کیے جو میں پچھلے کچھ ماہ سے بتا رہا تھا۔ عثمان ڈار چیئرمین تحریک انصاف کی کچن کیبنٹ کا حصہ تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار نے ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا۔ عادل راجہ کریکٹر جسے تحریک انصاف آئیڈل سمجھتی تھی وہ سامنے رکھوں گا۔ تمام چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ 9 مئی کے بعد انقلاب آ رہا ہے۔ 14 مئی زوم میٹنگ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے ظفر جھگڑا، عاطف خان، مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر احتجاج کا کہا تھا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کیسز دنیا میں پاکستان کے نام پر سیاہ دھبا لگا رہے ہیں۔ کوئی ملک آپ کو ڈالر نہیں دے گا اگر آپ کی شہری محفوظ نہیں ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے صحافی مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اٹارنی جنرل آج دستیاب نہیں، آئندہ سماعت پر دلائل دیں گی۔ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں عدالت کے سامنے کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں لوگوں کو لاپتہ کرتی ہیں۔ عدالتوں کو شہریوں کو لاپتہ کرنے کا عمل کسی طور پر برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے ایک اور بری خبر منظر عام پر آ گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کے نرخ ایک بار پھر مہنگے کر دیے گئے ہیں، جس کے نیشنل پاور اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اس خبر کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہے کہ عوام کے لیے ایک اور بری خبر منظر عام پر آ گئی۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔
بجلی کے نرخ ایک بار پھر مہنگے کر دیے گئے ہیں، جس کی نیشنل پاور اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں 1.71 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا، جس سے صارفین پر 22 ارب سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمت میں اضافے کا اطلاق لائف لائن سمیت کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس حوالے سے کہ عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر 1.71 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے نرخ ایک بار پھر مہنگے کر دیے گئے ہیں، جس کی نیشنل پاور اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے اور اس کی قیمت میں 5.5% سے زائد گر گئی ہے۔ برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت کم ہو کر $85.81 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.22 فی بیرل ہو گئی ہے۔ خام تیل کی قیمت میں کمی عالمی معیشت کی سست روی اور کم طلب کے خدشات کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی نہ کیے جانے کا امکان ہے۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ عالمی منڈی میں یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان میں فی لیٹر قیمت میں واضح کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسہ نے عدالت سے استدعا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بمشکل ادا کی جا سکتی ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو بھی صدر یا وزیر اعظم بنے وہ بعد میں اڈیالہ اور اٹک جیل کا مہمان بنتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جو گنجائش اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کہا کہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی اگلے انتخابات سے قبل مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر معدنی ذخائر کو بیچنا چاہتی ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے کہا کہ مودی سرکار کی جانب سے کشمیریوں پر لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ رائٹرز نے بھارتی سرکار کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی میں رواں سال بڑے پیمانے پر لیتھیم ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں دریافت ہونے والی لیتھیم کے ذخائر دنیا کے 7ویں بڑے ذخائر ہیں۔ مشال حسین ملک کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کے وسائل ان کی مرضی کے بغیر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کشمیریوں کا نہ صرف خون بہا رہا ہے بلکہ کشمیریوں کے وسائل پر بھی قابض ہے۔ عالمی دنیا بھارت کو پابند کرے کہ کشمیریوں کے وسائل پر کشمیریوں کو ان کا حق دیں۔ دوسری جانب آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا کہ صوبے میں ہونے والے خودکش حملوں میں 75% خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ایک انٹرویو میں اختر حیات خان نے کہا کہ خودکش حملہ آوروں کے فنگر پرنٹ سے پتہ چلا کہ ان کے افغان شہری ہونے کا پتہ چلا ہے۔ علی مسجد، باڑہ، ہنگو، باجوڑ اور پولیس لائنز کے خودکش حملہ آور بھی افغانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتے میں ملوث مقامی اور افغانی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے اقدامات کی وجہ سے بھتے کی کالز میں کمی آئی ہے۔ بھتے کی کالز میں افغان سمز استعمال کی جاتی ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے مزید بتایا کہ رواں سال بھتے کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے
49 केसेस का सुराग लगाया गया। चित्राल, मेहमद और बाजोर से भत्ताखोर पकड़े गए। उन्होंने कहा कि एक गिरोह से गठजोड़ में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों के साथ मुजरिमों वाला सलूक किया गया। दोनों पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करके महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कर दिया गया। जम अजला में CGD के दफातर कायम करके SP रैंक के अफसरान बिठा दिए गए। वजारत तिजारत ने अफगानिस्तान ट्रांसलेट ट्रेड मुआहदे के तहत पाकिस्तान की 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। ट्रांसलेट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अशिया पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका वजारत तिजारत ने SRO नंबर भी जारी कर दिया है। अशिया की अफगान ट्रांसलेट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाने की इजाजत नहीं होगी। SRO नंबर के मुताबिक 17 इकसाम का कपड़ा, तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर्स, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। इसी तरह नट्स, खुश्क और ताज़ा फल, होम अप्लायंसेस जिनमें फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर शामिल हैं, उन पर भी अफगानिस्तान ले जाने की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान का अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। हम पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वो इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान हुकूमत का ये रद्द अमल निगरान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के अफगान शहरियों को अल्टीमेटम दिए जाने के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि बगैर दस्तावेजात के रह रहे हैं तमाम अफगान शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की जाती है, वरना कैद होगी या उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि हम हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खित्ते में अमन, सलामती और उससे आगे पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि माजी को भूलकर हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा, हमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि हम हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 14 अफगानी थे। मौजूदा हुकूमत को पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तिजारत के फरोग पर है। हमें मईशत की तरक्की पर भी खसूसी तवज्जो देना है। हमारे चीन के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हम दीगर हमसायों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। मुर्तजा सोलंकी ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं, मगर हमें आगे बढ़ना है। हम अपना जुग्राफिया और अपने हमसायों को तब्दील नहीं कर सकते। तनाज़ात से निकलना हमारे लिए कारआमद साबित होगा। नाज़रीन, अब कुछ बार डॉलर के अहवाल की तो रुपए के मुकाबले में डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। कीमत में मजीद कमी के बाद डॉलर 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता हो गया है, जिसके बाद डॉलर की कीमत ₹283.68 हो गई। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी के बाद रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आ गई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 226 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 47,305 पॉइंट्स पर आ गया है।
ناصر جنوبی وزیرستان میں ملکی دفاع پر معمور پاک فوج کے اہلکار حوالدار احمد حسین شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آبائی قبرستان مینا ضلع مالاکنڈ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج میں حوالدار کے رینک پر خدمات انجام دینے والے احمد حسین وزیرستان میں وطن کے دشمنوں کے خلاف جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ان کے جسد خاکی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانے میں ٹیچرز کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے سب سے بڑے اور بہترین معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے نور سے جہالت کے اندھیرے ختم کیے۔ محسن نقوی کا اساتذہ کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ استاد اپنے شاگردوں میں لا علمی کے اندھیروں کو مٹا کر علم کا نور بانٹتا ہے۔ اساتذہ قوم کے محسن اور ہمارا افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقام پر ہوں اس میں میرے اساتذہ کی تربیت اور محنت شامل ہے۔ بہترین مستقبل کے فروغ کے لیے اساتذہ کی انتھک محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد کی قیادت میں محکمہ ٹرانسپورٹ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ چلان سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ 31 اکتوبر تک مینول چلان سسٹم کو ای چلان سسٹم میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی کہ اسے ڈیجیٹلائز طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم راجہ۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے ایڈمنسٹریشن، فیلڈ افسران اور پی ایم اے اینڈ پی ٹی سی کے نمائندوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 26 وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں مزید سینٹر قائم بھی کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ میں چلان سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ 31 اکتوبر تک مینول چلان سسٹم کو ای چلان سسٹم میں تبدیل کر دیا جائے گا، جبکہ گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ 4 دنوں میں 11,500 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ گاڑیوں کی چیکنگ کے شواہد اور مکمل ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کا انتظامیہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پرائیویٹ بس اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور مستقل بنیادوں پر اس کا حل بھی نکالا جائے۔ بس اڈوں کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ بس اڈوں پر ہونے والی بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کو دور کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید کہا کہ ماحولیاتی آلودگی ایک اہم مسئلہ ہے جس سے نپٹنے کے لیے فیلڈ افسران دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی ناصرین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پب جی موبائل کیمپس امپاور 2023 کا پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں پب جی موبائل کیمپس امپاور کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کی رجسٹریشن، واو ورکشاپ، فن میچز کھیلے گئے۔ جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ہبہ عباسی۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں اور آپ میرے ریکپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پب جی کیمپس امپاورمنٹ کا جو انعقاد کیا گیا تھا اور جہاں پر جو اسٹوڈنٹس جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس گیم کو جو ہے بڑے جو ہے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ پب جی کا شوق جو آج کل نوجوان نسل میں بڑا جو ہے پایا جا رہا ہے اور بڑے جو ہے وہ جوش و خروش میں یہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور وہ آ کر جو ہے وہ گیمز کھیل رہے ہیں اور اس کو بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے جو ہے مزید اسٹوڈنٹس سے اس حوالے سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ ان کو جو ہے پب جی جو ہے وہ کھیل کر کیسا لگ رہا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹار انانیمس موجود ہے، تو ان سے بات کریں گے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس ایونٹ کا جو ہے وہ حصہ بن کر؟ ایونٹ میں بہت مزہ آیا اور آنیسٹلی اس آڈینس کے ساتھ کھیلنا جو ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں، ہم لوگ کو پیار دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا ایک بینچ پہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں تھینک یو کرنا چاہوں گا پب جی موبائل کا اس ایونٹ کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یار تھینک یو سو مچ ہمیشہ سے کریٹرس کو اتنا پیار دکھانے کے لیے، اور آپ لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گیمنگ کی طرف بھی آئیں کیونکہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ آج کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے پب جی کے حوالے سے؟ جی، یہ اسپورٹس کو پروموٹ تو کرنے
کرنا چاہیے ہر یونیورسٹی میں تقریباً، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو سپورٹس ہوتے ہیں وہ صرف وہی کھیلی جائیں، جو ای اسپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں وہ بھی کروانے چاہیے ہر یونیورسٹی میں، تو کافی امپرومنٹ آئے گی، اور جو آن لائن جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کھیل سکتے ہیں، اپرچونیٹی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ جی یہ بتائیں کہ پب جی کا ایونٹ ہے یہاں پر، یہ منعقد ان لوگوں نے کروائی، کافی اچھا جو رسپانس بھی ان کو مل رہا ہے، یونیورسٹیز میں کروا رہی ہے لوگ مختلف یونیورسٹیز میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ منعقد ہونے چاہیے، فیمیل کے لیے بھی ہونے چاہیے کیا؟ جی ضرور ہونے چاہیے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایونٹس جو ہیں وہ میلز کو ہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میلز کے لیے ہی ہوتے ہیں، فیمیلز کے لیے کم ہی ہوتے ہیں ایونٹس، اور ان کو اتنا پروموٹ بھی نہیں کیا جاتا، اگر وہ ہوتی بھی ہیں تو وہ سٹارٹنگ لیول پہ ہی ان کو ایک بیش مل جاتا ہے کہ تھوڑا سا روک دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کے ایونٹ ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ جی بالکل، ایونٹس میں جو ہے وہ آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور کافی جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے پب جی کے اس ایونٹ کے حوالے سے، اور بڑھ چڑھ کر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے حصہ بھی لیا۔ اور کیمرہ مین اویس قمر کے ساتھ ہبابہ سے کوئی رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف سٹی ڈویژن وقار اشرف گوندل کی سربراہی میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے۔ ڈی ایس پی سٹی ڈویژن وقار اشرف گوندل نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 8 روز میں 65 لاکھ کی 3 گاڑیاں شماری ہیں، 3 رکشے اور 32 موٹر سائیکل برآمد کر کے 2 گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا بھی انکشاف کیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ گاڑیاں، موٹر سائیکل اور رکشے سپرداری کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے نے پولیس اہلکاروں کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔ سٹی ڈویژن وقار اشرف گوندل اے وی ایل ایس پی ایس پی نے ہمیشہ کی طرح سے پھر میدان مار لیا، لاہور شہر میں ملزمان کو گرفتار کر کے اور سب سے زیادہ مقدمات چلان کرنے میں پہلے نمبر پر رہے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ ایسٹ پولیس کی اسٹریٹ کرائم کے خلاف کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ اور چوری شدہ کار برآمد کر لیا گیا۔ تھانہ گلشن اقبال کے علاقے سے کرائم میں ملوث ملزم گرفتار۔ ایک اور کارروائی میں پولیس نے شہری سے واردات کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب ملزم بنام ذیشان ولد رشید کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ چھینے ہوئے 5 موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ قومی مجرم بجلی چور اور ڈیفالٹرز کو کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ سی ای او لیسکو شاہد حیدر نے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اعلیٰ آفیسرز کی تازہ دم فوج میدان میں اتار دی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر نمائندے ساجد قاسمی سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ جی ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا بجلی چوروں کے حوالے سے۔ جی کوہ نور، چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو شاہد حیدر نے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف ڈسکوز میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے باوجود اپنی حکمت عملی میں مزید جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اب لیسکو میں ہم رہیں گے یا بجلی چور۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جفاکش لیبر پر بھرپور اعتماد ہے اور ان کی خدمات کی وجہ سے ہی لیسکو نمبر 1 ہے۔ لیبر کی معاونت کے لیے ہی میں نے لیسکو کے 7 تجربہ کار کوہنہ مشق جرنیلی مزاج کے چیف انجینئر میدان میں اتار دیے ہیں۔ اس موقع پر سی ایس ٹی لیسکو رائے اصغر نے کہا کہ قومی مجرم بجلی چور اور ڈیفالٹرز کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ اسی نقطہ نظر سے تجربہ کار اعلیٰ آفیسرز کی تازہ دم ٹیم میدان میں اتاری۔ انہوں نے کہا کہ کم سٹاف اور کم وسائل کارکردگی میں بڑی رکاوٹ ہیں، مگر ہمارے نڈر اور جانباز اہلکار قومی ہیرو بن کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو قابل صد تحسین ہے۔ ترجمان لیسکو رائے مسعود کھل کا کہنا تھا، لیسکو آفیسرز اور آفیشلز اپنے صارفین کو بلا تعطل سپلائی اور بہترین خدمات مہیا کرنے کے پابند ہیں۔ لیسکو میں جن چیف انجینئرز کو خدمات کے لیے جن کی پوسٹنگ کی گئی، مسٹر
ताहिर महमूद चीफ इंजीनियर, मोहम्मद रमजान भट्ट चीफ इंजीनियर, इजाज अहमद चीफ इंजीनियर, अल्ताफ कादिर चीफ इंजीनियर, इमरान महमूद चीफ इंजीनियर, मोहम्मद सरवर मुगल चीफ इंजीनियर, मोहम्मद राजा महमूद अहमद चीफ इंजीनियर। ये 7 चीफ इंजीनियर हैं जिनको लेस्को सीओ शाहिद हैदर और CSD राय असगर का एतमाद हासिल है। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी तमाम तर तफसीलात से कौमी मुशरिम, बिजली शोर और डिफॉल्टर्स के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि समाजी तंजीम सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में 2 रोज़ा यूथ डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। माहिरीन और स्पीकर्स ने खवातीन को बाख्तियार बनाने, मौसमियाती तब्दीली, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से अपनी राय का इजहार करके नौजवानों में शौर उजागर किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मियां इमरान मसूद, साबिक पार्लियामेंटेरियन फायजा अहमद मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, सादिया वाइन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के हवाले से इजहार ख्याल किया। सेशन के पहले दिन में गीता थिएटर के तलबा ने परफॉर्मेंस पेश की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने तलबा से खिताब करते हुए जदीद दौर में यूथ के लिए बिजनेस के डेवलपमेंट के हवाले से शौर उजागर किया। नाज़रीन, बात करें थिएटर ड्रामा इंडस्ट्रीज की तो कमर्शियल थिएटर के दौर में आर्टिस्टिक ड्रामे नायाब हो गए हैं। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अल हमरा हॉल में बरसगीर के मशहूर किरदार दिला भज्जी के नाम से मशहूर राइटर डायरेक्टर आसमा इस्माइल भट्ट ड्रामा पेश कर रही हैं। उन्होंने ड्रामे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या कहना है कॉन्फ्रेंस में उनका ड्रामे के हवाले से। जी नादरीन, पंजाब का कमर्शियल थिएटर जो है इस वक्त ज़बू हाली का जवाल का शिकार है। वहाँ पर ड्रामे के नाम पर कुछ और ही दिखाया जाता है। ऐसे में एक आर्टिस्टिक ड्रामा लेके आना ठंडे हवा के झोंके से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आसमा इस्माइल भट्ट साहबा, जो मशहूर राइटर डायरेक्टर हैं ड्रामे की। वो पाकिस्तान में पंजाब खुसूसन लाहौर में एक ड्रामा लेके आने लगी हैं, दुल्ला भट्टी। ये मशहूर बरसगीर का मशहूर किरदार भी है, उसके ऊपर ये ड्रामा लेके आ रही है। उनसे हम बात करेंगे। जी मैडम, क्या शुक्रिया जी, बहुत आपने इस बात के लिए मुझे मौका दिया। दुल्ला भट्टी एक हमारी पंजाब की धरती का वो हीरो, वो गबरू जवान था जो गैरत और इज़्ज़त का साइन उस वक्त कहा जाता था, जिसने फरंगी और मतलब बादशाह जैसे हुक्मरान के आगे अपना सर नहीं झुकाया। और इस माहौल में जो ड्रामा बिगड़ चुका था, एक अच्छा एक बेहतरी और एक पॉजिटिव टॉपिक लेके आने के लिए मेरे बहुत सारी मुश्किलात थी, जो कि आपको पता है फंड्स की बहुत कमी थी। और जैसे कि चाइना को आपको पता है कि वो हमारा हमसाया दोस्त है, हमेशा से हमारी हर मुश्किल में साथ रहा। इस तरह कल्चर में भी उनका बहुत बड़ा किरदार है। मुझे ये ड्रामा पेश करने के लिए ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन ने मुझे स्पॉन्सर किया। और हमें कहीं भी फंड्स की कमी नहीं है। आप कल सेट देखिएगा, प्रॉप्स देखिएगा, म्यूज़िक देखिएगा, किसी जगह पे आपको कोई झोल नज़र नहीं आएगा। हमने काम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जितने भी पैसे लगे हमने उसके ऊपर कहा है कि नहीं, हमारा काम बेहतर होना चाहिए। और हमेशा से देखें, जितना गुड़ डालते हैं मीठा उतना ही होता है। वजह भी यही है कि हमारा ड्रामा बहुत पीछे चला गया, कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। मैडम देखें, जो ऑडियंस है, जो ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है, वो तो ड्रामे से दूर हो गई है, नॉन प्रोफेशनल्स की वजह से आके। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये इस ड्रामे के लिए लोग देखने के लिए आएंगे? जी जी, ज़रूर आएंगे। देखें, हम अगर किसी को अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे। अब मैंने ये कदम उठाया है, मेरी ख्वाहिश है मुझे देख के बाकी के भी कुछ लोग जो ग्रुप्स हैं जिस तरह के सिलाई ड्रामे कर रहे हैं, वो ज़रूर मैदान में आएँ और अपनी पब्लिक को दिखाएं। देखें, पैसा कमाना ही मकसद नहीं होता, आपका एक नज़रिया होता है, कि आपका जुनून होता है। और मैंने अपने काम को जुनूनी तौर पर किया है जब भी किया। और ड्रामा जो है ना, वो मेरी ऑक्सीजन है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैंने ये पहला कदम उठाया कि शायद दूसरे भी मेरे साथ चलें और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामे दिखाएँ। और जैसे आप चीज़ किसी को दिखाएंगे, आदि करने की बात है ना। आपने लोगों को ड्रामा इस तरह का दिखा दिया कि फैमिलीज चली गई हैं, बस वो तमाम लोग कमर्शियल लोगों ने उसके ऊपर कुछ माफिया जिसने कब्जा कर लिया, लेकिन ये अब कब्जा खाली हो जाएगा। देखें नाज़रीन, अगर हमने अपना स्टेज बचाना है, अगर हमने अपने ड्रामों को बचाना है, अगर हमने अपना कल्चर दिखाना है, तो हमें स्टेज ड्रामों में प्रोफेशनल्स को लेकर आना पड़ेगा। हम
گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خدام الدین مدرسۃ البنات کے 50 سال سے زائد عرصے سے ترجمہ تفسیر کے استاد المعروف ابا محمودہ انتقال کر گئی ہیں. آپ کو قرآن کی عاشقہ بھی کہا جاتا ہے. ان کی وصیت کے مطابق ان کا نماز جنازہ مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری نے پڑھایا. اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر. خدام الدین مدرسۃ البنات کی 50 سال سے زائد عرصہ سے ترجمہ تفسیر کی استاد المعروف بابی جان آپا جان انتقال کر گئی. آپ شکیل عتیق توصیف کی والدہ تھی. بڑے بڑے علماء ڈاکٹر اور پروفیسر کی خواتین کی استاد. آپ زندگی کے آخری ایام تک خدمت قرآن میں مصروف عمل. یاد رہے کہ خدام الدین مدرسۃ البنات پبلک اسکول پاکستان کا سب سے پہلا مدرسہ اسکول ہے جو شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ انور روح نے پاکستان بننے سے پہلے قائم کیا تھا. یہاں کی ترجمہ پڑھی ہوئی بچیاں خواتین پوری دنیا یورپ ایشیا میں ترجمہ تفسیر کے علاوہ اسلامی اسکولز کا قیام بھی یہاں کی فارغ التحصیل بچیوں کو ہی شرف حاصل ہے. ان کی ساس جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی شاگردہ تھی انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے 1973 تک فی سبیل اللہ قرآن پڑھایا. مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائد مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری نے نماز جنازہ ان کی خواہش کے مطابق مدرسۃ البنات کے صحن میں پڑھایا. مولانا اجمل قادری نے کہا عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کر نکلو. قرآن کی عاشقہ کا جنازہ ہے. 1973 میں اپنی ساس آپا محدودہ کی جگہ شروع کیا. 2023 میں 50 سال فی سبیل اللہ خدمت قرآن کے بعد اللہ کے پاس چلی گئی, وہ بھی ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں. باقی حجاز مقدسہ حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اکمل قادری راشدی JUI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مفتی احمد علی ثانی جمعیت علماء اسلام کے ترجمان مولانا محمد امجد خان مولانا عمیر عبد الحادی قاری محمد عظیم قادری سمیت دیگر نے تعزیت کی. مرحومہ کے درجات بلند کے لیے دعا. خبر شامل کریں گجرانوالہ سے, جہاں گیپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن 29ویں روز میں داخل ہو چکا ہے. مزید 51 بجلی چور پکڑے گئے ہیں. اب تک پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی تعداد 1460 ہو گئی ہے. چیف ایگزیکٹو گیپکو کے مطابق تمام بجلی چوروں کو 12 کروڑ 80 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے جا چکے ہیں. 53 زرعی 8 صنعتی 46 کمرشل اور 1353 گھریلو صارفین ڈائریکٹ بجلی چوری کرتے پکڑے گئے. ناظرین, خبر یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی ہدایت پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی انتظامیہ حرکت میں آ چکی ہے. MD سالڈ ویسٹ امتیاز شاہ کا ضلع جنوبی کا ہنگامی دورہ ہے. صفائی کے کام میں سست روی, عملے اور مشینری کی غیر حاضری پر افسران کے خلاف کارروائی کی. MD سالڈ ویسٹ نے صفائی کے کام میں عدم دلچسپی پر ضلع جنوبی کی نجی کمپنی کو شوکاز نوٹس. صفائی میں بہتری نظر نہیں آئے تو کمپنی کے بلوں پر جرمانہ عائد کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر MD سالڈ ویسٹ کا ضلع جنوبی کے مختلف علاقوں کا دورہ ہے اور صفائی کا جائزہ لیا گیا. وہیں دوسری جانب کھاریا میں بجلی چوروں کے خلاف محکمے کا پولیس کے ہمراہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. وزارت پاور ڈویژن کی ہدایات پر کھاریا ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. کارروائیوں کے دوران 45 بجلی چور پکڑے گئے جن کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرائے گئے. 50 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی کیا گیا. افسران بالا کی قیادت میں بجلی چوری کی روک تھام کے لیے آخری بجلی چور پکڑنے تک کارروائیاں یوں ہی جاری رکھی جائیں گی. ایکسین شہزاد عظیم نے کہا کہ اس قومی مہم میں وابستہ اہلکاروں کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ بجلی چوری کے سنگین جرم کا جلد خاتمہ کیا جائے. ناظرین, دنیا بھر میں 5 اکتوبر کا دن اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا تقریب سے خطاب. کہا اپنی زندگی کا ایک طویل وقت اور توانائی تعلیم اور سماجی خدمت کے شعبے کو دینے پر اساتذہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. دور حاضر میں ملکوں اور قوموں کی ترقی اور برتری کا مقابلہ کلاس روم میں ہوتا ہے جبکہ کلاس روم کی بہتری کا سب سے بڑا پیمانہ استاد ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ کلاس روم میں بنتا اور مکمل ہوتا ہے. کلاس روم کا دار و مدار ایک اچھے استاد پر ہوتا ہے. یعنی آج ایک اچھی اور مکمل دنیا کی تشکیل کا دن ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہر فرد بالخصوص قابل
اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری جانب مولانا طاہر اشرفی کی نگراں وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جوہر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مولانا طاہر اشرفی نے نگراں وفاقی وزیر سے جڑاوالا کے واقعے پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا طاہر اشرفی کا جڑاوالا واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت ہے۔ نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ پر یقین رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جوہر نے کہا کہ جڑاوالا سانحے میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ خانپور میں پولیس کی کارروائی منظر عام پر آئے۔ جام شوروں کے رہائشی 3 مخفی بازیاب ہو گئے۔ ایک روپوش اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی خالد مصطفیٰ قرائے کے مطابق فیضو تھانے کی حدود میں شادی کا کھانا بنانے کا جھانسا دے کر اغوا کاروں نے 3 مخفیوں کو 24 روز قبل اغوا کیا تھا۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ گجرات کی سیاسی شخصیت چودھری شمریز کو پاکستان مسلم لیگ کاف میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ ان کی سیاسی بصارت اور کاف لیگ کے لیے جدوجہد کی بنا پر چودھری شمریز کو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم پنجاب کا نائب صدر نامزد کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کا تنظیمی کنونشن میں لیگ ہاؤس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر سے کارکنان نے شرکت کی۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کی جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری شافی حسین نے گجرات سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیت چودھری شمریز کو ان کی مسلم لیگ کاف کی خدمات اور تنظیمی جدوجہد کی بنا پر پنجاب کے نائب صدر کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تبدیلی تفتیش سیکنڈ بورڈ میں ایس ایس پی ایڈمنڈ، ڈی ایس پی لیگل اور اے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی شرکت ہوئی۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اغوا، ڈکیتی، دھوکہ دہی، فراڈ اور چیک ڈس آنر کے مقدمات زیر بحث آئے۔ تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کر دیے۔ عمران کشور نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کو وارننگ دی اور شوکاز نوٹس جاری کیے۔ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین خبر شامل کریں لاہور سے، جہاں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نذیر نے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے ایم او آر ہیڈ کوارٹر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ رضوان نذیر نے گریڈ 17 کے آفیسر سابق ڈپٹی چیف آفیسر لاہور کو ایم او آر ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات کر دیا۔ اس سے قبل ایم او آر ہیڈ کوارٹر فیصل شہزادے، جن کا گزشتہ روز سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے تبادلہ کر کے فیصل آباد ٹرانسفر کر دیا تھا، اب ان کی جگہ تمام تر ذمہ داریاں حارث جلیل کو سونپ دی گئیں۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کی ہدایت پر ایکسین مغل پورہ کی سربراہی میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. سلامت پورہ کے علاقے میں 12 کنال پر محیط گھر سے بجلی چوری پکڑی گئی. مزید تفصیلات کے مطابق صارف ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا. لیسکو ٹیم نے پولیس کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے کنیکشن منقطع کر کے میٹر اور تاریں قبضے میں لے لی. ایکسین مغل پورہ کا کہنا تھا کہ صارف کئی سال سے بجلی چوری کر رہا تھا. صارف کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے. صوبائی دارالحکومت لاہور میں نمبرداری نظام مکمل فعال نہ ہو سکا. ضلع لاہور کے ریونیو کی جان نمبرداری نظام میں 51 اسامیاں پر تاحال کوئی نمبردار نہ لگ سکا. اسے پر رپورٹ کریں گے جنید اشرف. صوبائی دارالحکومت لاہور میں نمبرداری نظام مکمل فعال نہ ہو سکا. ضلع لاہور میں ریونیو کی جان نمبرداری نظام میں 51 اسامیاں تاحال خالی ہیں. ضلع لاہور میں کل 407 نمبردار کی اسامیاں ہیں، جبکہ لاہور کی تحصیل رائیونڈ میں کل 91 نمبردار کی اسامیوں میں سے 51 پر مستقل نمبردار جبکہ 5 پر عارضی نمبردار کام کر رہے ہیں. سب سے زائد 35 نمبرداروں کی اسامیاں تاحال خالی ہیں. تحصیل کینٹ میں کل 145 نمبرداروں کی اسامیاں ہیں، جن میں سے 106 پر مستقل اور جبکہ 28 پر عارضی نمبردار کام کر رہے ہیں. تحصیل کینٹ میں 11 اسامیاں تاحال خالی ہیں. تحصیل لاہور سٹی میں کل 7 نمبرداری اسامیوں میں سے 3 پر مستقل نمبردار جبکہ 4 پر نمبرداری اسامیاں خالی ہیں. تحصیل ماڈل ٹاؤن میں کل 72 نمبرداری اسامیوں پر 52 مستقل نمبردار جبکہ 19 عارضی نمبردار کام کر رہے ہیں. تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 1 نمبرداری اسامی تاحال پر نہ ہو سکی. تحصیل شالیمار میں کل 92 نمبرداری اسامیوں میں سے 45 مستقل کام کر رہے ہیں جبکہ 47 اسامیوں پر عارضی نمبردار کام کر رہے ہیں. محمد حیدر جنرل اسسٹنٹ ریونیو ٹو ڈی سی آفس کا کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نمبرداری نظام کے رائج ہونے سے بہت بہتری آئے گی. پہلے تو ایسا ہے کہ نمبرداری نظام جو ہے وہ ریونیو کا جو نظام ہے اس کی جان ہوتا ہے، اور حکومت پنجاب نے اس چیز کے بارے میں ہمیں ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جتنی نمبرداری کی سیٹیں خالی ہیں ان کے اوپر نمبردار ایز پر لا اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو تعینات کیا جائے. جو لوگ جوان ہیں اور جو لوگ کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ زیادہ پریفرنس دے رہے ہیں اس میں. اور ساتھ یہ ہے کہ نمبرداری جو ہے وہ ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے اندر ہماری جو ہے حکومت کی جو امپلیمنٹیشن کی سٹیج ہے اس کے اندر بڑی مدد کرتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آج کل اسموک کا ایشو ہے، اویئرنیس پھیلانے کا ایشو ہے کسی بھی جگہ، جیسے کہ ڈینگی ہے، صفائی کے معاملات ہیں، اس طرح کی چیزوں کے اندر نمبرداری جو ہے وہ اگر آپ افیکٹو طریقے سے. ضلع انتظامیہ لاہور کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق لاہور کے تمام موضوعات میں ریونیو سٹاف کو نمبرداری نظام کے رائج. استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا پارٹی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا باعث خوشی ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ چیئرمین جہانگیر خان ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی محنتیں رنگ لائیں. اب آئی پی پی اپنی قانونی حیثیت کے ساتھ عوام میں جائے گی. مزید تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ آئی پی پی کا شاہین اب سیاسی افق پر پرواز کے لیے بالکل تیار ہے. بیلٹ پیپر پر آئی پی پی کا نام اور شاہین کا انتخابی نشان چھیننے جا رہا ہے، چھپنے جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آئی پی پی لیڈرشپ، کارکنان اور ووٹرز کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے KN نیوز.